سر کچھ لوگوں کو بار بار جو ہے وہ پخانہ اس کی حاجت ہوتی ہے، اور ان کی یہ کوشچن ہے کہ جی ہمارا پیٹ ایک دفعہ میں صاف نہیں ہوتا، کیا یہ کوئی خطرناک چیز ہے یا کوئی بیماری ہے یہ؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں، پیٹ کا بار بار جو ہے آنا پخانے کا اور پیٹ ایک دفعہ میں صاف نہ ہونا بیسیکلی انتڑیوں کی سست روی کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جس میں عام طور پہ جو ہے اس کو ہم قبض کے معنی میں لیتے ہیں. اور اس میں بعض دفعہ آپ کا جو نظام ہاضمہ ہے، جو معدے کا نظام ہے، جو خوراک کو ہضم کرتا ہے، اس کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے. تو عام طور پہ اگر دیکھا جائے تو آپ کا نظام ہاضمہ ہی جس میں جس طرح کی بھی آپ ڈائٹ لے رہے ہیں، جس میں بہت زیادہ اسپائسی یا بہت زیادہ ایسی چیزیں لے رہے ہیں جس میں بہت زیادہ مرچ مسالے ہیں، چکنائیاں ہیں، تو ایسی چیزوں کی وجہ سے جو نظام ہاضمہ ہے وہ سست روی کا شکار ہوتا ہے، اور ایک ہی وقت میں آپ رفع حاجت کے لیے اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر سکتے. دوسرے نمبر پہ عام طور پہ جو کامن ہم دیکھتے ہیں وہ ناف کی بیماری کے نام سے لوگ جانتے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں سائنٹیفک لینگویج میں میڈیکل میں IBS کا نام دیتے ہیں. جی. اگر دیکھیں 3 ماہ کے اندر ہر ہفتے میں آپ کو ایک دفعہ پیٹ میں درد ہو اور اس کا تعلق آپ کے پخانے کے ساتھ ہو، پخانے کی ساخت کے ساتھ ہو یا پخانے کی فریکوینسی کے ساتھ ہو، تو یہ ایک ڈائگنوسٹک پوائنٹ ہے کہ یہ IBS یا ناف کی بیماری ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ انتڑیوں میں سوزش ہو سکتی ہے، انتڑیوں میں انفیکشن ہو سکتی ہے، انفیکشن کسی بھی وائرس بیکٹیریا سے ہو سکتی ہے. اسی طرح سوزش جو ہے اس میں منہ سے لے کے اور پخانے والی جگہ تک کہیں بھی سوزش ہو سکتی ہے. عام طور پر ہم اس کو میڈیکلی IBD یا انفلیمیٹری بال ڈیزیز کہتے ہیں، جو کہ خطرناک ہو سکتی ہے، جس میں جب مریض کو خون آنا شروع ہو جائے، مریض کو پتلے پخانے ساتھ لگنا شروع ہو جائیں، تو اس وقت یہ خطرناک صورتحال اختیار کر سکتی ہے. اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ مریض کو صرف بواسیر کے موقع ہوں پخانے والی جگہ پہ، اور اس کی وجہ سے ہی مریض کو اریٹیشن ہو رہی ہو بار بار، اور اس کو کھانا حاجت. رفع حاجت ہو اور تھوڑی سی اس کے بعد ویکویشن ہو، اور سینس آف انکمپلیٹ ویکویشن جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہو. اسی طرح ہو سکتا ہے کہ پخانے والی جگہ پہ ہی صرف سوزش ہو، باقی انٹسٹائن، باقی اس کا معدہ جو ہے، انتڑیاں سب کلیئر ہوں، تو اس وجہ سے بھی بار بار اس کو رفع حاجت محسوس ہو سکتی ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، خطرناک صورتحال تب ہوگی جب یہ اللہ نہ کرے جو انتڑیاں ہیں ان کا کینسر ہو. اس میں صورتحال اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہوگی. مریض کا جو پخانہ ہے وہ بعض دفعہ اس کے ساتھ خون آئے گا، بعض دفعہ پخانہ پتلا آئے گا، بعض دفعہ قبض کے ساتھ آئے گا، یعنی اس کی فریکوینٹ جو ہے بال ہیبٹس جو ہیں وہ چینج ہو رہی ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا وزن بہت زیادہ کم ہو جائے گا، خون کی کمی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے خون ہی صرف اس کو آ رہا ہو. تو ایسی صورتحال میں ڈیفینیٹلی آپ نے جیسے کہا ہے شروع میں کہ یہ خطرناک ہو سکتا ہے، جس میں فوری طور پہ اس کو اپنے معالج کو دکھانا چاہیے. عام طور پہ اس کے لیے سمپل ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں آپ پخانے کا معائنہ کرا لیں. پخانے کے اندر فیکل ہم کیل پروٹیکٹن ایک پروٹین ہے جس کو ہم چیک کرتے ہیں، کہ جس کی مقدار سے ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ انتڑیوں کے اندر سوزش ہے یا نہیں ہے. اور کولونوسکوپی سے ہم پوری انٹسٹائن جو ہے، انتڑی ہے، اس کو ایک نظر میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر جہاں پہ پرابلم ہے اس کو ایز اٹ از ہم ڈیل کر لیں. سر عام طور پہ جو ہے وہ اس طرح کے پیشنٹس وہ اس چیز کو شروع میں تو وہ شاید کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، آہستہ آہستہ وہ سچویشن ورس ہوتی جاتی ہے اور شاید کئی سال بھی لگ جاتے ہیں. کب پیشنٹ کو جو ہے اس کو الرٹ ہو جانا چاہیے کہ یار دیر از سم تھنگ رانگ؟ کون کون سے سائنز اینڈ سمٹمز ہیں کہ وہ پیشنٹ کو اس کے بعد پھر ٹیسٹ یا پھر کسی ڈاکٹر کو لازمی دکھانا چاہیے؟ دیکھیں، ہمارے ہاں ایک بہت کامن رواج ہے کہ ہم ہر چیز کو سیلف ٹریٹمنٹ پہ بلیو کرتے ہیں اور خود اس کا ٹریٹمنٹ کرتے رہتے ہیں. تو جہاں تک بات ہے کہ اس میں بینائن کنڈیشنز ہیں جن کا بہت زیادہ خطرناک ہونا نہیں ہے، تو اس صورتحال تک تو گھر میں آپ اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں، جس میں پانی کا بہت زیادہ استعمال ہے، جس میں فائبر ڈائٹ، جس میں ہر طرح کی سبزیاں کہہ لیں، پھل کہہ لیں، وہ آپ لے سکتے ہیں. اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ آپ جو واک ہے اس کو ریگولر روٹین بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی انڈر لائنگ کنڈیشن ہے اس کو آپ ان دی فارم آف کسی بھی تیزاب، معدے کے تیزاب کو کم کرنے والی دوائیاں ہیں یا اینٹی بایوٹک ہیں یا اور جو ہے لوکل دوائیاں ہیں جن کے ساتھ انٹسٹائن کو آپ کلیئر کر سکتے ہیں. لیکن مریض کے کان تب کھڑے ہو جانے چاہیے اگر اس کا بغیر کسی وجہ سے اس کا کھانا پینا ٹھیک ہے لیکن اس کا وزن کم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ مریض کو خون آ رہا ہے پخانے کے ساتھ بغیر کسی وجہ کے، اس کی HB جو ہیموگلوبن ہے وہ کم لو ہو رہی ہے،
ٹھیک ہے، اور اس کی بھوک کم ہو گئی ہے، تو اس صورتحال میں مریض کو سیلف ٹریٹمنٹ نہیں کرنا چاہیے، فوری طور پہ ڈاکٹر کو اپنے دکھانا. کنسرن ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. سر بہت شکریہ سر.